ہمارا خیال تو یہی تھا کہ تینوں بیٹوں کی آپس میں یعنی جمیلہ، شکیل اور اختر ہی کے گھر شادی کریں گے، مگر پڑھائی کے دوران ہی ان لوگوں نے اپنا اپنا ہمسفر کے انتخاب کر لیا۔ چار و ناچار ہم لوگوں کو ان کی پسند پر آمنا صدقنا کہنا پڑا۔ بظاہر میرا تینوں سمدھیانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لڑکیاں بھی تمیزدار اور خوش شکل تھیں، مگر ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو صرف کوٹنگ تھی، گویا ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ بہرحال گھر کا سکون عزیز تھا، اس لیے ممکنہ حد تک درگزر کی پالیسی اختیار کی۔ گھر اب تک ہم 3 منزلہ بنا چکے تھے، یہی سوچ کے کہ تینوں کی ایک ایک منزل ہوگی۔ ہم میاں بیوی نچلی منزل پر عاصم کے ساتھ تھے، اوپر کی منزل پر قاسم اور اس کے 2 بچے، اور سب سے اوپری منزل پر ہاشم اور ان دونوں کی ایک بیٹی۔ سب کی اپنی اپنی خانہ داری تھی۔ شروع میں میری کوشش تھی کہ رات کا کھانا سب ساتھ کھائیں، پر یہ معاملہ چلا نہیں۔ خیر یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ بانو نے مجھ سے کبھی کسی بہو کے متعلق کچھ نہیں کہا، مگر بانو اور میرا تعلق ایسا تھا کہ خاموشی بھی کمال گفتگو کرتی تھی۔ شروع میں میرے تینوں بچے بالکل صحیح تھے، ذرائع آمدنی بھی جائز، طریقہ کار بھی درست۔ ہم نے بچوں کو ہمیشہ حق حلال کی کمائی کھلائی۔ میرے باپ نے بھی ہمیشہ توکل اور حلال کو عین عبادت جانا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بچوں کو حرام کب منہ لگا، یہ 2 نمبری میں کب داخل ہوئے۔ ان کے شاہی خرچ دیکھ دیکھ کر ہم چونک چونک جاتے تھے۔ پھر ہم نے تینوں سے بات کی، اور جناباً پوچھیے مت، اس بات چیت کے بعد تو ایسا لگا جیسے ہم اس بنی نوع انسان کے سب سے بڑے چغت، الو کے پٹھے اور آؤٹ ڈیٹڈ انسان ہیں۔ بیٹوں نے کہا، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی تک غاروں میں جی رہے ہیں۔ الغرض انہوں نے ہم کو رشوت کے نئے نئے نام بتائے، نذرانہ، کمیشن، بخشش، اللہ جانے کیا کیا۔ ہم تو حق تک رہ گئے۔ ساری تپسا، ساری محنت اکارت گئی۔ کیسے؟ میرا خون گھٹیا کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں۔ ہم اور بانو اپنے ماں باپ کے تابع دار تھے، کبھی حرام کا ایک پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ پھر میری اولاد کا رویہ سزا تھا یا آزمائش، ہم نہیں جانتے تھے، مگر تکلیف بہت تھی۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے۔ بانو سے کہا کہ اپنا چولہا چکی الگ کر لو، مگر میرے بچے بے غیرتی کی ساری حدیں پار کرنے میں لگے تھے۔ اگلے مہینے عاصم نے ہم کو بجلی کا بل پکڑا دیا کہ ابا آپ بھی یہاں رہتے ہیں اور آپ کی بھی کنٹریبیوشن بنتی ہے۔ ہم تو اس کی بے غیرتی پر دنگ رہ گئے، مگر بانو کہنے لگی کہ دے دیجیے، اس کا ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ ہم نے کہا اوپری آمدنی ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ مگر اب ہم کو خوف تھا کہ 6 مہینے بعد میری ریٹائرمنٹ تھی۔ ہم جو ان تینوں بیٹوں کو چھتنار درخت سمجھ رہے تھے، یہ تو تھوہر کا پودا نکلے۔ آگے کیا حالات ہونے والے ہیں ان کا کچھ اندازہ تھا ہم کو۔ ان حالات کا بانو پہ بہت اثر ہوا۔ ایک دن جب ہم دفتر ہی میں تھے، بانو کا دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں غریب کو کسی نے مرتے مرتے پانی کا 2 گھونٹ بھی دیا کہ نہیں۔ وہ کیا گئی، ہماری ہمت، صلاحیت، حوصلہ، صبر سب ساتھ لے گئی۔ میرا دل چاہتا تھا پوری دنیا کو بھسم کر دیں۔ ہم بہت غصہ کرنے لگے تھے۔ بچوں کو ماں کا کوئی دکھ ہی نہ تھا۔ اس بے حسی نے ہم کو اور بے موت مار دیا۔ ان لڑکوں کے پیچھے اس نے اپنا آرام تج دیا تھا، دن رات محنت کر کے اپنا سونا روپ مٹی کر دیا۔ اس کی ایک ہی لگن تھی کہ اس کے بچوں کے لیے سب بہترین ہو، وہ بہترین اور کارآمد انسان ہو۔ ہم حیران تھے کہ پالنے کے سارے عمل میں غلطی کہاں ہوئی۔ وہ کون سا غافل لمحہ تھا جب عمر بھر کی کمائی پر ڈاکہ پڑا؟ کہاں کوتاہی ہوئی؟ یقین جانیے ہم سوچ کر ہلکان ہو گئے، پر سراغ نہ ملا۔ میری حالت بالکل اس مسافر کی تھی جس کو منزل پہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ منزل تو وہ منزل ہی نہیں تھی جس کے لیے اس نے سفر اختیار کیا تھا۔ سارا سفر رائگاں گیا۔ اب میری ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن عاصم کی بیوی نے میرا سامان بیڈ روم سے نکال کر لاؤنج میں سیٹ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ کمرہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھا۔ میرے میں اب بولنے یا لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ میرے اندر غصہ تو بہت تھا، مگر وہ اب ہم ہی کو کھا رہا تھا۔ اب بانو تو تھی نہیں، ہم نے ہوٹل میں کھانا شروع کر دیا، مگر اس عمر میں ہوٹل بازی پیٹ کو راس نہیں آتی۔ آئے دن میرا پیٹ خراب رہنے لگا۔ پھر ہم نے تینوں بہوؤں کو ایک ایک وقت کی ذمہ داری دی، ساتھ ہی خرچہ بھی دیا کھانے کا۔
مگر شاید ہی ہفتے میں ایک بار ڈھنگ کا کھانا ملتا تھا، ورنہ کبھی نمک زیادہ تو کبھی تیل۔ اب میرے ناخلف لڑکوں نے میری متوقع موت کے پیش نظر اس بات پہ زور دینا شروع کر دیا کہ ہم مکان ان تینوں کے نام کر دیں۔ ہم حیران تھے، یہ کیسی بے حس اور بے غیرت اولاد ہے۔ پھر ہم اپنے دوست تقی نقوی سے ملے اور اس کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ غریب زندگی میں پہلی بار اپنے لاول دھونے پہ خوش ہوا کہ ایسی بے کہی اولاد سے تو اولاد کا نہ ہونا بہتر۔ میرا دل لڑکوں کی طرف سے اتنا کھٹا ہو گیا تھا کہ ہم نے تقی سے کہا کہ ہم یہ گھر ایدھی کو ڈونیٹ کر دیں گے۔ تقی نے کہا اتنا جذباتی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اپنی بات پر اڑے رہے۔ پھر پروگرام یہ طے پایا کہ ہم تقی کے گھر کی اوپری منزل پر، جہاں ایک کمرہ اور باتھ روم بنا ہوا تھا، ہم وہاں بطور کرایہ دار اٹھائیں۔ میری پینشن تقریباً 32,000 تھی، سو اکیلے جان کا گزارا مشکل نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب گھر کی منتقلی کے پیپر تیار ہو جائیں گے تو تینوں لڑکوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس مل جائے گا۔ جب ہم نے اپنے لڑکوں کو اپنا تقی کے گھر منتقل ہونے کا بتایا تو کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ کیوں ابا، یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ یہیں رہیے۔ بس مانو خس کم جہاں پاک کہنے کی دیر تھی۔ بہت بھاری دل سے ہم نے وہ گھر چھوڑا جس کی ایک ایک اینٹ میں بانوں کی محنت اور محبت شامل تھی۔ چنبیلی کی جھاڑ گلے لپٹ جاتی تھی۔ آج دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہو گیا۔ واقعی ہم انسان کتنے نادان ہیں۔ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تقی کے گھر آ کر میں جی بھر کر رویا۔ خسارہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کل قرار ہی نہیں تھا۔ ان گزرے دنوں میں تینوں میں سے ایک نے بھی جھانکی نہیں ماری۔ واہ رے میری خوشگمانی کہ نظر دروازے پر اور کان آہٹی پر رہتے تھے۔ پھر تقی نے بتایا کہ پیپر تیار ہو گیا ہے، کل جمعہ کی نماز کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے دستخط کرنا ہے۔ ہم نے کہا ضرور۔ طبیعت میں بڑی بے چینی تھی۔ جنت مکانی کی یاد ادھیڑے دیتی تھی۔ پوری رات کروٹ بدلتے گزری۔ فجر سے ذرا پہلے آنکھ لگی تو بانو کو خواب میں دیکھا کہ چنبیلی کی جھاڑ تلے مچیا پہ بیٹھی ہے۔ ہم خوشی سے بے اختیار اس کی طرف بڑھے تو اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ میرا تو دل ہی رک گیا۔ کیوں بانو، کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ آپ میرے بچوں سے میرا گھر چھین رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ناراض ہو؟ واہ، یہ بھی اچھی رہی۔ بانو ناراضگی سے بولی۔ گھبراہٹ سے تو میری آنکھیں کھل گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ میرا ضمیر بھی لان تان کرنے لگا کہ بچے جیسے بھی ہیں، تم تو باپ ہو، تم کیوں غلط رویے کا جواب غلط طریقے سے دے رہے ہو؟ طبیعت اتنی مزمحل تھی کہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور منہ سر لپیٹے پڑے رہے۔ ظہر سے پہلے اٹھے، نہائے دھوئے، چائے پاپے کھایا، بھاری دل سے جمعہ پڑھنے مسجد پہنچے۔ خوبی قسمت دیکھیے، آج امام صاحب نے خطبے کا موضوع بھی چنا تو وراثت، وصیت اور اولاد کا حق۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اپنی وصیت میں آپ صرف 1/3 حصہ جائیداد کا وقف کر سکتے ہیں، باقی حصہ متعلقین کا ہے۔ اولاد کو آپ عاق نہیں کر سکتے، یہ غیر شرعی اقدام ہے۔ امام صاحب کے خطبے کو اشارہ غیبی سمجھتے ہوئے گھر واپس آیا۔ تقی انتظار کر رہا تھا۔ اس کو بتایا کہ یار رہنے دے، جو جیسے چل رہا چلنے دے، اللہ ان لڑکوں کو ہدایت دے۔ دل تو ماں باپ ہی کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ ہونا کوئی آسان ہے؟ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تقی کہنے لگا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، انہی کے لیے بنایا تھا، انہی کو برتنے دو۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے کہ غلط، مگر اتنا جانتے ہیں کہ اب بے قراری پہلے سے کم ہے۔ سانس اب آسانی سے لے پا رہے ہیں۔ باپ ہیں، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سمجھے ان تینوں کو۔ ہاں، دل بہت ضرور دکھا ہے، مگر اس دل کی دکھن کو بھی اس رفیق اعلیٰ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں جو زمین کے 7 طبق کے نیچے رینگنے والے کیڑے سے بھی واقف ہے۔ کیا کریں، باپ ہے نا۔ ڈرتے ہیں کہیں آہ عش پر پہنچ کر فرش پہ بسنے والوں کا نصیب نہ اجاڑ دے۔ کوئی آسان ہے ماں باپ ہونا، کوئی آسان ہے ماں باپ ہونا۔ از قلم شاہین کمال۔